بھائی کا سوال ہے کہ قضائے عمری کے حوالے سے بیان کر دیں۔ اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ رہی ہوئی نمازیں جو ہیں وہ اگر 4 رکعت نماز پڑھی جائے تو وہ قضائے عمری کا کردار ادا کرتی ہیں، تو کہاں تک یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بھی، قضائے عمری کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی قضائے عمری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کیا، تو قضائے عمری یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کی جائے اور جو پیچھے رہ گئی تھی نمازیں ان کی ادائیگی ہو جائے گی، تو ایسا کوئی عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس بندے کے فرائض رہ گئے ہیں وہ بے نمازی تھا یا اسی طرح سے دیگر وہ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، تو اب اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ وہ پکی اور سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ آج کے بعد میں اس طرح کا عمل نہیں کروں گا۔ اگر وہ بے نماز ہے تو وہ معافی مانگے کہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھوں گا، اور جو پچھلی میری رہ گئی ہیں تو اے اللہ تم سے معاف کر دے، تو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو ایک تو وہ معافی مانگے اپنے گناہوں کی کہ جتنے بھی سابقہ اس کی اعمال تھے اس طرح کے جو کہ غیر شرعی تھے ان کی وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور پھر نماز کا وہ پابند ہو جائے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ وہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرے، تاکہ جو اس کی نمازیں رہ گئی تھیں اب وہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے نوافل میں سے یا اس کی سنن میں سے اس کے فرائض کو پورا کرے اور اسے معاف کر دے۔ تو قضائے عمری کا یہ جو طریقہ رائج ہے ہمارے ہاں کہ 4 رکعت نماز ادا کی جائیں اور اس میں مختلف جو ہے وہ صورتیں یہ دعائیں بتلائی جاتی ہیں، وہ پڑھی جائے تو پوری عمر کی نمازوں کی جو رہی ہوئی نمازیں اس کی قضائی ہو جاتی ہیں، تو یہ طریقہ کار شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق دے۔ شیخ روزے کی جزا کے بارے میں بتا دیں۔ سوال ہے میرے بھائی کا کہ روزے کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیں بھئی حدیث کے اندر تو اس کے ثواب کے بارے میں کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ کچھ مختلف احادیث ہیں جس میں گناہوں کے معافی کا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور جہاں تک جزا کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے مسلمان بندے نے روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو روزے کی جزا دینا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اور وہی قیامت والے دن یہ تحفہ تن جو ہے وہ ہمیں عطا کرے گا، تو اس کے بارے میں دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ اور گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اپنے ایمان کو دوبالا کرنے کے لیے اور اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے زندگی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو روزے رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کی خاص جزا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ روزے کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال عمل کی توفیق دے۔ جناب عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں بھائی، سوائے دوپٹے کے، سوائے دوپٹے کے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، فرمایا کہ حائضہ عورت، حائضہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نوجوان، ینگ عورت، کیونکہ حیض کی حالت میں تو نماز ویسے نہیں پڑھنی، تو جو حیض کی عمر کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، تو جوان عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ قبول نہیں کرتا۔ بس ایک یہ فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں، باقی سیم ہے، جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی نماز پڑھے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو سجدہ خواتین کرتی ہیں بالکل زمین کے ساتھ چپک کر کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے سجدہ نہ کرو کہ افتراش الکلب، جس طرح سے کتا کرتا ہے، یعنی کتا زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ کسی خاتون کے لیے یا کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے زمین کے ساتھ چپک کے وہ جو ہے سجدہ کرے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔